بالکل ایسے ہی مطلب گڈ نیوز ہے یا نیوز الرٹ ہے. یا نیوز الرٹ ہے. سپریم کورٹ سے جو ڈیسیجن آئی ہے جی جی کہ جو ڈی ای والے ہیں, ڈپلوما ہولڈرز ہیں, وہ جو ہے نا ان کے لیے انجینئرنگ میں وہ سیٹوں کا وہ کانسیپٹ ختم ہو گیا, اوپن میرٹ ہو گیا. سو یہ بہت زبردست ڈیسیجن ہے یہ. جی بالکل, اور اس کو میں اس لیے سپورٹ کروں گا نا کہ اگر دیکھا جائے ہارڈ ورکنگ میں تو یہ ڈپلوما کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں نا یہ ہم سے کئی زیادہ محنت کرتے ہیں اور اچھے اور اچھے بھی انجینئرز بن سکتے ہیں. آپ جتنی بھی اگر کنسٹرکشن دیکھ لیں تو ہماری سٹی میں اب چونکہ رجحان زیادہ ہو گیا, آرکیٹیکچرز آ گئے ہیں, بڑے بڑے انجینئرز آ گئے ہیں, لیکن اگر ہم ٹریڈیشنل میتھڈ دیکھا جائے تو آپ کے گھر بنانے کے لیے آپ کو ڈی اے ای والے ہی ملے گا, بی ٹیک والے ہی ملے گا, جس کی نالج آپ سے کہیں زیادہ ہوگی کیونکہ ان کے پاس ہینڈ آن ایکسپیرینس زیادہ ہوتا ہے اور وہ چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں. اور دیکھا جائے تو مجھے خیال سے ان کو سپورٹ کرنا چاہیے, یہ ایک اچھا ڈیسیجن ہے. نہیں ابھی تو انشاءاللہ وہ آئیں گے اوپن میرٹ پہ. ہم نے جو ہے نا 50% اسکالرشپ وہ اناؤنس کر دی ان کے لیے الیکٹریکل ڈپارٹمنٹ. آئی ہوپ کہ ڈپارٹمنٹ آف اسموتھ ہو جائے گا انشاءاللہ ہوگا, اور یہاں سے انٹرنیشنل لیول کے انجینئر جائیں گے انشاءاللہ. ابھی بھی ہے لیکن تھوڑا سا مورال ڈاؤن ہے, مورال کا مسئلہ ہے بس. ابھی بھی جو ہے نا ہم نے اچھے انجینئر مارکیٹ میں بھیجے ہیں, سب کے ایک لیول اور وہ ایک اسٹینڈرڈ تو نہیں ہوتا ہے, لیکن پھر بھی ہم نے اچھا وہ کیا. لیکن بہت چیزیں ہیں جو ہم نے ہمارے اسٹوڈنٹ میں اوور آل پاکستانی اسٹوڈنٹس میں جو ہے نا وہ بڑے, ایک ہے انگلش اسپیکنگ. رائٹ. ہمارا انگلش اسپیکنگ نہیں ہے, ہمارے پریزنٹیشن اسکلز نہیں ہے, ہم میں لیک آف کانفیڈنٹ نہیں, مطلب لیک آف کانفیڈنٹ ہے, کمیونیکیشن اسکلز نہیں ہے, پرسنل ہائیجین نہیں ہے. ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم نے جو ہے نا کیسے ہیئر اسٹائل بنانا ہے, کیسے کپڑے میں نے پہننے ہیں, کون سا والا پرفیوم استعمال کرنا ہے. اس کے لیے آسٹریلیا جانا ضروری ہوتا ہے تبھی یہ بندہ چیزیں سیکھے گا. نہیں ضروری نہیں ہوتا ہے, یہ آپ یہیں سے سیکھتے ہیں. ہاں مطلب میں نے ٹوتھ پیسٹ کتنے ٹائم میں کرنا ہے پر ڈے, شیو کب میں نے بنانا ہے, اور میرا جو ہے نا باڈی لینگویج کیسے ہونا چاہیے, یہ چیزیں بہت ضروری ہے. اچھا میں نے اپنا ڈائٹ کیسے رکھنا ہے, جی بہت ضروری ہے. میں نے جو ہے نا ایکسرسائز کیسے کرنی ہے, کتنا کرنا ہے, ضروری ہے بھی یا نہیں ہے, بہت ضروری ہے. آپ ایک دم سے جو ہے نا ایک باڈی بلڈر لگنا ہے, مطلب آپ لگے جب آپ جا رہے ہیں, یا فٹ لگے, ایسے نہ ہو کہ پتہ نہیں کون ڈیلا ڈالا ہے. یہ چیز بہت ضروری ہے. الیکٹریکل انجینئر کی ڈیمانڈ مارکیٹ میں ہے یا نہیں ہے, جواب پھر میں آپ کو بعد میں دوں گا, لیکن میں آپ سے پہلے پوچھ لیتا ہوں کیونکہ آپ مارکیٹ سے ہو کے آئے ہیں نا. اگر شارٹ آنسر میں دوں تو آنسر ہے یس, ڈیمانڈ ہے. اچھا پھر جاب کیوں نہیں ملتی ہے؟ جاب اس لیے نہیں ملتی کہ ایک تو یہ کہ ہماری ایکسپیکٹیشنز جو ہیں اس کے معیار کے مطابق سیلری نہیں مل رہی. اچھا سیلری کتنی آفر کر رہے ہیں وہ لوگ؟ 20,000 روپے, 25,000. ٹھیک ہے. اگر آپ دیکھا جائے تو ہم نے بیچلرس کیا, ہم نے ماسٹرس کیا, ماسٹرس بائی ریسرچ کیا, ٹھیک ہے, جو کہ اچھا خاصا ٹائم کنزیوم کرتا تھا. ٹھیک ہے. پھر جب ہمیں کہا کسی نے کہ یہ جو صرف تھیسس ریسرچ ہے نا, اس کا فائدہ نہیں ہے, آپ کو پبلیکیشنز بھی کرنی ہے, تب آپ کی مارکیٹ میں ویلیو بنے گی. ہم نے پبلیکیشنز بھی کر لی, اچھے امپیکٹ فیکٹر نے پبلیکیشنز کی, پھر بھی کوئی رسپانس نہیں. اور جاب جو آپ لوگوں کو آفر کر رہے ہیں وہ آپ سے کام کون سا والا لے رہے ہیں, ریسرچ کام کے لے رہے ہیں؟ نہیں, ریسرچ کام تو بالکل بھی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ بکش باتیں جو ہے یہ اپنے پاس رکھیں. ہمیں جو ہے فیلڈ ورک کے لیے بندہ چاہیے, سولر انسٹالیشن کے لیے بندہ چاہیے, سولر کو ڈیزائن کرنے کے لیے بندہ چاہیے, ٹھیک ہے, اس قسم کی جاب ہے. اب آپ دیکھیں نا, سولر انسٹالیشن میں ہے ہی کیا, کچھ بھی تو نہیں ہے نا. تو یہی چیزیں جو ہیں کہ اگر یونیورسٹی کے اندر یہ چیز پڑھائی جا سکے, سکھائی جا سکے, کیونکہ اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ یونیورسٹی کا کام ہے کہ وہ یہ چیک کرے کہ مارکیٹ میں کون کون سی چیزیں آج کل ان ہو رہی ہے, کیونکہ ہمارے پاس سولر فوٹو وولٹک کی ٹیکنالوجی ہے وہ اب انٹروڈیوس ہو رہی ہے. دیکھیے یونیورسٹی میں آپ کو بیسک پڑھایا جاتا ہے, 100 سال کے بعد بھی وہ بیسک ہی رہتا ہے, اس کو آپ اپلائی کر سکتے ہیں. ابھی جو ہے نا سرکٹ LCA لینئر سرکٹ, اس میں ہم بیٹریز کے بارے میں, جب بیٹریز کو پیرالل میں کنیکٹ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, جب بیٹریز کو سیریز میں کنیکٹ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے. تو سولر پینل میں تو یہی چیز ہوتی ہے نا, یا آپ اس کو پیرالل میں کنیکٹ کریں یا سیریز میں کنیکٹ کریں. نہیں, لیکن جو مارکیٹ کی ریکوائرمنٹ ہے اس میں وہ بیسک نالج تو صرف کام نہیں آئے گی نا, اس کے ساتھ بیسک تھوڑا سا ایک اسٹیپ آگے بھی جانا پڑے گا.
تو اگر وہ اسٹیپ یونیورسٹی کور کر دے, مطلب آپ ایک ریڈی انجینئر دیں کسی کمپنی کو کہ یہ ہم نے بالکل ریڈی کر کے آپ کو دیا ہے. اچھا وقا صاحب کو میں آپ کو ایک بات بتا دوں, ہم جو ہے نا آفر بھی کر رہے ہیں انٹرنشپ کمپنیز کے ساتھ, ہم نے بات کی ہے, کوئی تیار ہی نہیں ہے, نہیں کرتے ہیں. آپ لوگ جو ہے نا آپ کہتے ہیں بس جلدی جلدی ڈگری ہو جائے, بس جلدی, پتہ نہیں مارکیٹ میں پتہ نہیں کیا, کون آپ کا انتظار کر رہے ہیں اتنا جلد, مطلب اس سے کہ آپ لوگ جا رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں. اصل میں یہ کہ یہ ایک پریشر ہوتا ہے مائنڈ کے اوپر. ایک تو یہ کہ آپ کو فائنینس کا مسئلہ ہوتا ہے, جس کے یہ ہوتا ہے کہ اگر ڈگری لیٹ ہوگی تو میرا فائنینس کون آگے کور کرے گا, کیونکہ ہمارے پاس جو جتنے بھی لوگ ہیں وہ زیادہ کوئی اپر کلاس نہیں آتے, وہ مڈل کلاس یا تھوڑے سے زیادہ امپروو ہوں گے, تو ان کے پاس ایک اسپیسیفک بجٹ ہوتا ہے کہ اس بجٹ کے اندر میں نے کور کرنا ہے. اسٹوڈنٹ کے مائنڈ میں یہ پریشر ہوتا ہے کہ میں نے ود ان دا ٹائم جو ہے وہ کور کرنا ہے, کیونکہ اگر میں نے کور نہ کیا تو میرے پیسے اور دینے پڑیں گے. تو ایک پریشر تو یہ ہو گیا کہ جلدی ڈگری, جو ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ کو کیا جلدی ہے ڈگری لینے کی, ہم بھی ایم ایس میں تھے کہ کیا جلدی ہے ریسرچ کرنے کی, آرام سے سیکھیے چیزیں سیکھیں. تو وہ جو پیچھے پیسے ہم نے بھرنے ہیں ایکسٹرا سیمسٹر کے, وہ بھی کسی نے کور کرنے ہیں. اچھا اب مجھے میں ہم آپ لوگوں کو جو ہے نا آخری سال میں جو ہے نا پروجیکٹ آفر کرتے ہیں, کوئی بھی اسٹوڈنٹ اس میں انٹرسٹ نہیں لیتے, وغیرہ اسی پروجیکٹ پہ آپ کو جاب مل سکتی ہے. یہ بات تو آپ کی 100% صحیح ہے. پھر نہیں کرتے نا, آپ لوگ بھی تو نہیں پڑھتے نا, محنت نہیں کرتے نا. اتنی سختی کری جائے اسٹوڈنٹ پہ کہ وہ کرے. یار ہم کتنی سختی کریں, پھر تو آپ لوگ بھاگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, آپ تو اچھے بچے ہیں, اور پتہ نہیں وہ ٹچ می ناٹ والے روز نہیں ٹچ می ناٹ والے, تو آپ لوگ انٹرسٹ نہیں لیتے. آپ کو یہ تو ہے کہ سیمسٹر کا پیسہ کہاں سے آنا ہے, کیسے آنا ہے, لیکن یہ احساس نہیں ہے کہ جو سیمسٹر کا پیسہ میں نے جمع کیا ہے نا, اس کا جو ہے نا میکسیمم آؤٹ پٹ میں کیسے یہ لوگ آپ نہیں کرتے. یہ بات آپ پڑھتے آپ خود نہیں ہیں, کانسیپٹ آپ کا خود نہیں ہے, اسکل آپ لوگوں نے خود ڈیولپ نہیں کی ہے. ابھی جو سمر کی جو چھٹیاں ہوتی ہیں آپ اس میں کیا کرتے ہیں, بس گھر میں بیٹھے رہیں گے, فلمیں دیکھیں گے, نیٹ کریں گے, سوشل میڈیا کریں. جائیں نا مارکیٹ میں, جائیں کسی اچھے سے ہمارے سے جو ہے نا لیٹر لے لیں, کمپنی میں جو ہے نا جا کے 2 مہینے انٹرنشپ کر لیں. صحیح, یہ ٹائم یوٹیلائزیشن, ٹائم مینجمنٹ, یہ بہت ضروری ہے. یہ آپ لوگ نہیں کرتے, ہوائی بس. صحیح بات ہے. اچھا آپ پھر مجھے یہ بتائیں کہ انجینئرنگ کے بعد مطلب تھوڑا سا اس میں بڑی باتیں بتائیں. جب آپ نے ڈگری کی ہے تو آپ نے کیا کہاں گئے ہیں, کیسے کہاں پہ ٹیسٹ کیا, آپ کو کیسے لگا کہ یار یہ پتہ نہیں کیا ہو گیا. ایسا ہے کہ میں نے گریجویشن 2016 میں کی تھی, اور گریجویشن ختم ہوتے ہی 2 مہینے کے بعد میں نے ایم ایس میں ایڈمیشن لی. ٹھیک, پھر 2009 کیوں لے لیے؟ ڈیمانڈ تھی, کہا تھا کہ ایم ایس کی ڈیمانڈ تھی. اگر آپ نے کسی گورنمنٹ سیکٹر میں جانا ہے اور آپ کے پاس ایم ایس کی ڈگری نہیں ہے تو آپ کی پروموشن نہیں ہوگی. اچھا ٹھیک ہے, تو آپ اگر ساتھ ہی کر لیں گے تو اچھا, آپ کو بعد میں نہیں کرنا. ٹھیک ہے, ہم نے جو ہے پھر ایم ایس کر لیا. ٹھیک ہے, ایم ایس میں ایڈمیشن جب لیا تو کہا کہ پلان بی نہیں لینا, پلان اے کرنا ہے. ٹھیک ہے, ریسرچ بیس کرنا ہے. ہم نے ریسرچ بیس بھی کیا. ٹھیک ہے, اس کے بعد انہوں نے کہا پبلیکیشن کرنی ہے, وہ بھی ہم نے کی. 2019 میں ہم نے جو ہے یہ سب اپنی ڈگری کمپلیٹ کی, 6 مہینے اوپر لگا کے. میرا خیال سے 8 مہینے میرے اوپر لے گئے. اس کے بعد سے آج تک ایکیڈیمک سائٹ پہ کوئی ایسی یونیورسٹی نہیں ہے جہاں میں نے اپلائی نہیں کیا, کوئی ایسی گورنمنٹ جاب نہیں ہے جہاں میں نے اپلائی نہیں کیا ٹیچنگ کے لیے یا لیب انجینئر ہو, لیکچرر ہو. چونکہ اب تو گورنمنٹ نے چینج کر کے, پہلے ایم ایس کے تو پہلے اسسٹنٹ پروفیسر بن جاتے تھے, لیکن اب لیکچرر پہ اسٹاپ ہو جائے گا. تو ہم نے تو بہت جگہ اپلائی کیا, صرف گورنمنٹ نہیں پرائیویٹ بھی اپلائی کیا, لیکن نو رسپانس. وہ اس لیے کہ مارکیٹ میں اتنی زیادہ سیچوریشن ہو چکی تھی کہ اب ہمارا چانس بہت. پھر کیا کیا؟ پھر اس کے بعد ہم نے کوشش کی, ہم نے فورن کے لیے اپلائی کیا, وہاں پہ بھی ہم تھوڑا سا لیک ہو رہے تھے. کون سے ملک کے لیے؟ میں نے آسٹریلیا کے لیے اپلائی کیا تھا, لیکن وہاں پہ ہوا ایسا کہ وہ جو پروفیسر تھے وہ تھوڑے سے نان سیریس تھے, انہوں نے تھوڑا سا ڈیلے کیا, ڈیڈ لائن گزر گئی. کون سی یونیورسٹی میں کیا؟ یونیورسٹی آف کوئنزلینڈ. اچھا, پی ایچ ڈی کے لیے کون سی فیلڈ میں؟ الیکٹریکل انجینئرنگ. اس میں اسپیسیفکلی کون سا اس میں ریسرچ؟ سولر سیلس کے لیے. ہماری کیونکہ ریسرچ ایم ایس میں سولر سیلس تھی تو ہم نے پی ایچ ڈی میں اس کے اندر ہی کر لی. تو اس میں کیا ہوا, ایسا کوئی کیا مسئلہ؟ نہیں, ایسا کچھ ایشو نہیں تھا, لیکن وہ جو پروفیسر تھے ان کا جو رسپانس ہے, مطلب جو پروسیس چلانے کا ہے, وہ بہت زیادہ سلو تھا. نہیں, آپ نے ایک یونیورسٹی میں کیوں کیا ہے؟ نہیں, سیملٹینیسلی آپ نے 2-3. ٹھیک. اس کے علاوہ بھی میں نے یونیورسٹی میں اپلائی کیا, لیکن ایشو وہاں پہ یہ آتا تھا کہ کبھی کبھار آئلس کی ریکوائرمنٹ بہت زیادہ ہائی ہوتی تھی, کیونکہ آئلس ہمارے جو سچویشن ہے اس میں کور کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. ہر بندہ اتنی اسٹرانگ, کیونکہ آئلس جو ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے
کہ یہ نہیں کہ جس بندے کی انگلش اچھی ہوگی اس کا آئلٹس کا اسکور اچھا آئے ہاں، گا. یہ یہ تو ایک ہے. مسکنسیپشن ہے لوگوں کے مائنڈ میں صحیح. کہ یہ تو بڑی اچھی انگریزی بول رہا ہے, جیسے میرے بارے میں ہے کہ بڑی اچھی انگریزی تو آئے گی, یہ تمہارے تو 9 آنی چاہیے. اچھا تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس کی انگلش اسٹرانگ ہے اس کا آئلٹس بھی اچھا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کچھ, کیونکہ آئلٹس جو ہے صرف انگلش کا ٹیسٹ نہیں ہے, اس میں 5 ٹیسٹ اور بھی انکلوڈ ہیں. اس میں آپ کا آئی کیو ہے, آپ کی ٹائم مینجمنٹ ہے, آپ کا پریشر ہے, اور بھی بہت سی چیزیں جو میرے مائنڈ سے نکل چکی ہیں. تو یہ تو مسکنسیپشن ایک پہلے ختم کرے. یونیورسٹی میں ہونا چاہیے یہ جو ہم TRW سبجیکٹ پڑھتے ہیں, ٹیکنیکل رپورٹ رائٹنگ, کمیونیکیشن اسکلز, میرے مطابق یہ ختم کرنے چاہیے. کچھ کوشچن رکھیں اس کا, زیادہ ایمفیسائز آئلٹس کی ٹریننگ کے اندر ہونی یہی چاہیے. تو ہم بات کر رہے ہیں. اگر وہ ہو جائے تو اسٹوڈنٹ, ہر اسٹوڈنٹ جو ہے یہاں سے فورن کے لیے ڈائریکٹ اپلائی صحیح ہے. کوئی ایشو نہیں ہوگا. ابھی تو میں نے خود سے جو ہے نا شروع کیا ہے ادھر ہاسٹل میں, جو 7 سیمسٹر والے ہیں, 8 سیمسٹر والے ہیں, یا جو جونیئر بھی ہیں وہ بھی اگر لائٹ سا کورس ہے آئلٹس کا, ایک 15 دن کا یا 20 دن کا, اس طرح سے, تاکہ ان کو جو ہے نا ٹریننگ کروائیں. تو وہ ان لڑکوں کے لیے ہوگا جو فارن میں جانے کے خواہش مند ہیں, اور ان کو جو ہے نا ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ بھائی مشورے بھی دے سکتے ہیں کون سے ملک میں جائیں. تو آپ نے آئلٹ کی بات کی ہے تو یہ بڑی ضروری بات ہے. یہ میں آپ کو ایکسپیرینس کرنے کی بات ہوتا ہے, اس کی وجہ سے آپ کو اچھی لگی میری بات. ہاں, مطلب ہمیں پتہ نہیں ہوتی کہ آئلٹس دیتے کیسے, ہوتا کیا ہے. اور ایک چیز اور ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو یہ بھی نہیں پتا کہ اب کیونکہ ہماری یونیورسٹی واشنگٹن کے اکارڈنگ سے اپروو ہو چکی ہے, تو جو بھی گریجویٹ ہے وہ آسٹریلیا کے ڈائریکٹ گریجویٹ ویزا کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. وہ ضرور کرنا چاہیے, وہ ضرور کریں, کیونکہ ہمارا جو ٹائم پیریڈ تھا وہ بدل کے اس ٹائم واشنگٹن کے اکارڈنگ سے اپروو نہیں ہوئی, تو وہ ایک آپشن تو ہمارے ہاتھ سے کلیئر ہوئی. کون سا والا ویزا؟ گریجویٹ ویزا. گریجویٹ ویزا 6 مہینے کا ہے میرے 6 مہینے, آئی تھنک 1 ایئر کا. 1 ایئر. آسٹریلیا کا 1 ایئر کا ہے, لیکن جو جرمنی کا ہے وہ 6 مہینے کا. اچھا, جرمنی کا 6 مہینے کا. جرمنی بھی ایک اچھا ملک ہے, لیکن وہاں ایک مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو لینگویج پہلے سیکھنی ہے جرمن. یہ بات ہے ضروری ہے کہ اگر انگلش کے ساتھ ساتھ آپ جرمن بھی سیکھ لیں ٹائم نکالنے کے ساتھ ساتھ, ہاں, تو وہ بہت اچھا ہو جاتا ہے جرمن لینگویج کو. اچھا, اس کے لیے میں یہ بتا دوں کہ وہ کہاں سے کرنے ہیں آپ پتہ ہے؟ نہیں, وہ ہمیں جیوٹیک انسٹیٹیوٹ میں جو ایک لمیٹیڈ انسٹیٹیوٹس کی پتہ ہے, ایڈورس کالج جو کہ میرا انہیں کے اندر ہے, وہیں پہ آتے جانا ہوتا ہے ہمارا. اچھا, تو وہ کرا.